السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق، جس پہ ایک بہت بڑا ابہام پیدا ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں اس سے تاثر یہ گیا کہ اگلے آنے والے آرمی چیف جو ہوں گے وہ ساری کی ساری سپورٹ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف رکھیں گے، اور یہاں تک عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کی چوری جو نہ پکڑے اس کو لے کے آیا جائے گا۔ تو اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ توقع کرنا کہ آرمی چیف میں لگاؤں گا اور میری مشاورت اس میں شامل ہونی چاہیے، یہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی بات ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا کوئی رہنما، خیر خان صاحب تو اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو پارلیمنٹ سے استعفے دے کے باہر آ چکے ہیں، تو کوئی بھی یہ کہے کہ میں وزیر اعظم بھی نہیں ہوں، میں حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوں، لیکن فیصلہ میں کروں گا، بالکل غلط بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین اس کے اوپر کیا کہتا ہے۔ اب آئین کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف جو کرنٹ آرمی چیف ہے، حاضر سروس آرمی چیف ہیں، ان کی مشاورت سے 3، 4 یا 5 نام جایا کرتے ہیں وزیر اعظم کو، اور پھر وزیر اعظم ان میں سے ایک نام چوز کر کے آرمی چیف کو بھیجتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو ٹاپ 5 سرونگ جرنلز ہیں اس وقت فوج کے، یعنی کہ جو ٹاپ 5 نام ہے سینیورٹی کے لحاظ سے، یعنی کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے اس لحاظ سے، اس میں سے ایک نام چوز کرنا وزیر اعظم کا استحقاق ہے، یہ آئین نے وزیر اعظم کو دیا ہے۔ تو خان صاحب نے اس چیز کو بھی وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز بھی غیر آئینی ہے اور یہ بھی سازش ہے، کیونکہ اس سے پرپس کیا اچیو کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کیوں کہا انہوں نے، تو وہ اسی لیے کہا کہ نومبر میں یہ اہم تعیناتی ہونے جا رہی ہے، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی یہ حکومت جب آئی تو خان صاحب کی حد الوسع کوشش یہ تھی، مکمل کوشش یہ تھی کہ یہ نومبر تک سروائیو نہ کریں، کیونکہ اگلے آرمی چیف یہ تعینات اگر کریں گے تو خان صاحب کے جو آبجیکٹیوز تھے یا جو ان کے مقاصد ہیں وہ شاید مکمل نہ ہوں۔ تو خان صاحب نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا، جلسے جلوس کیے، یہ کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، یہ بھی کہا کہ فوراً عام انتخابات کروائے جائیں، اگر نہیں کروائے جاتے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ نومبر سے پہلے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تاکہ آگے آنے والے جو آرمی چیف ہیں جو آگے سرو کریں گے وہ ہمارے کہنے کے اوپر آئیں۔ تو اب وہ موقع آنے والا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ستمبر تو آ چکا ہے، تو زیادہ دور نہیں ہے، نومبر کی تعیناتی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف لگنا چاہیے جو ان کی مشاورت سے ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے آنے والی فوجی قیادت کو پہلے سے ہی متنازع کرنا شروع کر دیا اور ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیے۔ یہ کہا کہ یہ سب چور ہیں پی ڈی ایم والے، اسی لیے یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئیں گے۔ یہ بھی کہا کہ جو محب وطن نہیں ہوگا، تو حب الوطنی پہ بھی سوال کھڑا کر دیا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آیا اور بڑا غم و غصے کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ رینکس کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، کوئی بھی فوج کے اندر چاہے وہ حوالدار ہو یا جرنیل ہو، کوئی بھی بیچ میں ایسا نہیں ہے جو کہ پیٹریوٹک نہ ہو، حب الوطن نہ ہو۔ لیکن خان صاحب کی اس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ بڑی تشویش پیدا کر رہی ہے ان کے مطابق۔ تو عمران خان صاحب کا اس پہ مقصد یہ تھا کہ آنے والی فوجی قیادت جو ہے اس کو پہلے سے ہی پریشرائز کر دیا جائے، پہلے سے ہی بیک فٹ پہ کر دیا جائے، تاکہ میرے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو میرے مقاصد ہیں، وہ اس سے پورے ہو جائیں۔ لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ سب یہ سمجھیے، کیونکہ یہ ایک ابہام پیدا ہو گیا یہاں پہ، کانسٹیٹیوشن کو لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو آئینی طور پہ یہ استحقاق ہی وزیر اعظم کا ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو۔ اور ان کا اب بیانیہ یہ ہے کہ اگر یہ آرمی چیف جو لے کر آئیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو جنرل باجوہ جو کہ کرنٹ آرمی چیف ہیں، ان کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا، اور ان کے بارے میں خان صاحب کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ ان سے زیادہ جمہوریت پسند کوئی آرمی چیف میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب وہ ٹھیک لگایا تھا، لیکن آئندہ جو لگے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ دوہرا معیار ہے نا، اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر فیصلہ چاہے میں حکومت میں ہوں یا نہ ہوں وہ صرف اور صرف میری مرضی کا ہونا چاہیے، اور موجودہ حکومت کا کوئی اس پہ عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑا یو ٹرن یہ پکڑا گیا کہ آج سے تقریباً چند دن پہلے کی بات ہے، فریحہ ادریس صاحبہ کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیا تھا، تو انہوں نے جب سوال کیا کہ آرمی چیف کو کنٹینیو کرنا چاہیے، ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نیا آرمی چیف آنا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ فیصلہ کرے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ 2 ہفتے بعد اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، تمہیں آرمی چیف میں لگانے نہیں دوں گا؟ تو یہ دوبارہ سے اسٹریٹجی چینج کی اور یو ٹرن لیا،
اور اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں آرمی چیف لگانے کا اختیار بھی میرا ہوگا۔ تو عوام کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آرمی چیف لگانا ویسے ہی وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ یہ سازش کے تحت لایا جا رہا ہے بالکل غلط بات ہے، اور خان صاحب کو بھی اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ آیا اگر وہ بغاوت بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ مت کہیں کہ باقی سب جو کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے، آئین میرے قریب سے گزرتا ہے اور میں شروع کروں گا وہ لکیر جو آئینی لکیر ہے، اور جو اس کے اندر رہے گا وہی پیٹریوٹک ہے، وہی حب الوطن ہے، وہی اچھا مسلمان ہے، وہی اچھا پاکستانی ہے، باقی سب نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ یہ رویہ جو ہے یہ کولین کا رویہ ہے، اور یہ ایک حکومت سے اس کی جورسڈکشن چھیننے والی بات ہے، تو خان صاحب کو اس پہ ری وزٹ کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آئین اس پر کیا کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں، نہ کہ آپ کی اور میری خواہشات پہ۔ بہت شکریہ۔